دی کہ اس کی وہ آنکھ ہے جو سرکار دو عالم نے دی ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں دیکھتا پہلے بھی تھا مگر اب جیسے ہی آقا کریم کے ہاتھ سے یہ آنکھ لگی ہے اب دیکھنے کے ساتھ میں اس میں ایک اور بصیرت بھی پاتا ہوں۔ اسی طرح عزیز محترم یہ وہ اظہار ہے ناموس رسالت کا، آقا کریم کی عزت و عظمت کا۔ بدر جو ہے یہ دراصل دو تہذیبوں کا مقابلہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو اپنے عقل سے سوچ رہے ہیں، جو اپنی طاقت پہ اعتماد کرتے ہیں، جو اپنی سوچ اور سمجھ سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو آقا کریم کے حکم پہ جان قربان کرنے والے ہیں، جو وہ ہیں جو آقا کریم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات علی بن ابی طالب کا اگر تذکرہ نہ ہو تو بدر کے میدان کا تذکرہ ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب آغاز ہو رہا تھا تو تین جو قریش مکہ کے سردار سامنے آئے نا، انہوں نے بہترین قسم کا جنگی سامان لوہے کا پہن رکھا ہے اور ان کے پاس بہت ساری جنگوں کا تجربہ ہے اور اپنے آپ کو وہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان اور میدان جنگ کا شاہ سوار مانتے ہیں۔ اتنے میں اہل ایمان کی طرف سے تین انصاری صحابی جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ انصار کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ان مہمانوں کو جو مہاجرین ہیں، جو آقا کریم کے جانثاران ہیں، ان کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، ہم انصار آگے بڑھ کے اپنی جانیں دیں گے۔ تین انصاری نوجوان مدینے کے رہنے والے جیسے ہی مقابلے پر آئے تو میدان جنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ انہوں نے پوچھا بھی کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے انصار ہیں۔ تو قریش جو ہے وہ اپنے سرداری کے گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا شکار ہے، وہ انہیں غرور سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہمارا چرواہوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مقابلے کا اپنے پلے کے بندے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ محمد کو کہو کہ اگر ہمارے مقابلے کا کوئی ہے تو خاندانی بندہ لاؤ۔ اب یہ انصاری جیسے ہی واپس سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گئے، اتنے میں سرکار دو عالم نے پھر جن تین افراد کو اشارہ کیا، ان میں پہلا ہے حیدر کردار، علی بن ابی طالب جو نسل اور حسب سے اول ہے اور جو قریشی اور ہاشمی ہے، اور دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مکہ اور مدینہ میں سب سے خوبصورت جوان تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت عبیدہ ہے جو آقا کریم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب جب یہ تین لوگ گئے نا تو سب سے آگے حضرت مولائے کائنات علی بن ابی طالب ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کیونکہ چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں کہ بھئی کون ہو تم؟ تو حضرت مولائے کائنات حیدر کرار یہ جواب دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ حیدر کرار نے جواب دیا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب جیسے ہی یہ جواب سننا تھا کہ قریش مکہ پر حیدر کرار، حیدر شیر ببر شیر کو کہتے ہیں، حیدر کرار کا وہ روب اور دبدبہ طاری ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وار کرو، تو حیدر کرار جواب دیتے ہیں کہ تمہاری نوحہ کرنے والی خواتین کہے گی کہ حیدر نے انصاف نہیں کیا، ہمارے مرد کو موقع نہیں دیا، میں تمہارے نوحہ کرنے والی عورتوں کو جانتا ہوں، لہٰذا حیدر پہلے موقع تمہیں دیتا ہے کہ پیداوار تو کر۔ اب جب کافر نے پیداوار کیا نا تو اس کے بعد جوابی بات، اور مورخین بتاتے ہیں یہ تاریخ اسلام کا حیدر کرار کی تلوار کا وار تاریخ اسلام کا پہلا وار ہے جو کفار کے مقابلے پر ناموس رسالت کے لیے اٹھا ہے۔ جانثاران مصطفیٰ کی طرف سے جو پہلا وار کیا گیا ہے وہ حیدر کرار کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ ایک دفعہ حیدر کی تلوار چمکی اور اس کے بعد اس کافر کا سر تن سے جدا تھا اور اس کی لاش تڑپ رہی تھی۔ تو عزیز مکرم بعد میں ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا مولائے کائنات
کیونکہ بدر میں 70 کے قریب جو شہداء ہیں، جو ان کے مقتول ہیں کفار کے، ان میں سے 35 یا 40 جو ہیں وہ حیدر کرار کی تلوار کے مارے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات کا آپس کا تعلق دیکھیے، کہتے ہیں کہ حیدر تمہاری جو شجاعت ہے، اے علی جو تمہاری شجاعت ہے، یہ تو بدر کے دن سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اب محبت دیکھیے، اب سارے اہل ایمان جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کفار بدر کے میدان میں علی بن ابی طالب نے مارے ہیں، اور مولائے کائنات کی امیر المومنین سے محبت دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بدر کے میدان میں امیر المومنین ابو بکر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت حیدر کرار مولائے کائنات فرماتے ہیں ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ بندے کس نے زیادہ مارے ہیں، ہمارا معیار شجاع ہونے کا، بہادر ہونے کا یہ ہے کہ کون اپنے آقا و مولا پہ مر مٹنے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ بندے مارنا ہمارا معیار نہیں ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جس دن وہ بدر کا میدان سج رہا تھا، رات کو جب ترتیب ہو رہی تھی لشکر کی، تو آقا کریم کے لیے کیونکہ ایک ٹیلا تلاش کیا گیا تھا جس پہ آپ کا عریشہ بنایا گیا، سائبان بنایا گیا، جہاں سے آپ پورے لشکر کو دیکھ سکیں۔ اب صبح سوال یہ ہو رہا تھا کہ کون ایسا مرد بہادر ہو جو آقا و مولا کی حفاظت کے لیے آپ کے خیمے کے ساتھ پیدا دے۔ اب سارے 313 میں سے سب خاموش تھے۔ اب یہ بات حیدر کرار مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر سے بڑھ کر کوئی دوسرا شجاع اور بہادر نہ تھا جو آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جس نے بدر کے سارے مارکے میں آقا کریم کے اس خیمے کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دی اور آقا کی حفاظت کی ذمہ داری سر انجام دی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ اپنے آقا و مولا کے لیے حفاظت کا اور پہرےداری کا کام کرنا، اور یہ آقا کی ناموس کی پہرےداری یہ جناب حیدر کرار کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور جناب امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ بزرگوں دوستوں، بدر کا احوال ایمان افروز بھی ہے اور ہمارے ایمان کو روشنی اور جلا بخشنے والا بھی ہے۔ میں اس پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدر دنیا کے لیے ایک جنگ کا پیغام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دنیا کو ایک نئی تہذیب اور نئی سویلائزیشن کا پیغام بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جنگ کر لی، بندے مار لیے گئے، یہ تو پہلے بھی جنگوں میں ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی فاتح، کوئی مغلوب، کوئی جیت جاتا، کوئی ہار جاتا، یہ تو تاریخ انسانیت میں پہلے بھی ہو رہا تھا۔ لیکن بدر کی، میدان بدر کی اور معرکہ بدر کی منفرد بات کیا ہے کہ جیسے ہی یہ معرکہ ختم ہوا، فاتح نے اپنے فتح کا جشن نہیں منایا بلکہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ایک نیا آغاز تھا تاریخ انسانیت کے لیے۔ پہلے یہ ہوتا کہ ہر ہارنے والے کی لاشوں کی پامالی کی جاتی، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی، مال و اسباب لوٹ لیا جاتا، لیکن جیسے ہی میدان بدر سے اہل حق کی فتح ہوئی، لیکن یہ فتح ایک منفرد انداز میں تھی۔ یہاں قیدیوں کے ساتھ انسانیت کا سب سے بہترین سلوک رکھا گیا، اپنا کھانا چھوڑ کے اپنے قیدیوں کو کھانا دیا گیا اور ان کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا گیا۔ دراصل اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کرنے کے بعد بھی انسانیت کے دائرے سے ہرگز نہیں گزر کرتے۔ حاضرین محترم، معرکہ بدر ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ ایک تو ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور 313 والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارا غلہ اناج کہاں سے آئے گا، ہماری تجارت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس مال و اسباب کوئی نہیں ہے، آپ آج
نکال سکتے کہ ہمارا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. ارے مارکہ بدر یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس لباس بھی نہیں تھا, غلہ علاج بھی نہیں تھا, سامان حرب بھی نہیں تھا, مگر آقا کریم کی ناموس رسالت سے بڑھ کے اہل ایمان کے لیے کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسرا مارکہ بدر کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان چاہے حالت جنگ میں بھی ہو انسانیت کے معیار سے گر نہیں سکتا. اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ناموس رسالت کے لیے ڈٹ جاتا ہے فرشتے اس کی مدد کے لیے آسمانوں سے اترتے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک آواز آ رہی تھی اقدمو, میں جب بھی قدم بڑھا کے کسی طرف جاتا مجھے آواز آتی اقدمو. سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ حضرت جبریل کی سواری موجود تھی اور حضرت جبریل اپنی سواری کو کہہ رہے تھے کہ اس صحابی سے آگے قدم رکھ, جس طرف یہ جا رہا ہے اس سے آگے قدم رکھ. تو مارکہ بدر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج بھی جو ناموس رسالت کے لیے, دین اسلام کے شعائر کے لیے استقامت دکھاتا ہے, رب کریم اس کی مدد آسمان سے فرشتے بھیج کر سکتا ہے.